صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں لغو الایمان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. اس سے پہلی کی آیات مبارک میں آپ نے جو مسئلہ پڑھا ہے اس کا تعلق تھا مباشرت فی حالت الحیض سے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایک خاوند اپنی بیوی سے حالت حیض میں کتنا انتفاع حاصل کر سکتا ہے، کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے اور کیا نہیں اٹھا سکتا. جیسا آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہود کے اندر یہ عادت تھی کہ ایام حیض میں وہ عورت سے بالکل علیحدہ ہو جاتے تھے، یعنی کھانا پینا رہنا لیٹنا اٹھنا بیٹھنا سب عورت علیحدہ ہو جاتی تھی. اس کو علیحدہ کمرے میں رکھا جاتا، علیحدہ برتنوں میں کھانا کھاتی، علیحدہ کمرے میں رہتی جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے. اسی طرح زمانہ جاہلیت میں یہ بھی رسم ہوتی تھی کہ اگر خاوند مر گیا تو 1 سال تک عورت جو ہے وہ عدت گزارتی تھی، اور 1 سال کا عرصہ جو ہے وہ اس کو بالکل یعنی اپنے گھر کے ماحول سے نکال دیا جاتا تھا، گویا کہ چھوت ہو گئی. اس کو علیحدہ کمرے میں رکھا جاتا، علیحدہ برتن دیے جاتے، علیحدہ کھانا ہر چیز علیحدہ دی جاتی اس کو، اور 1 سال کے بعد عدت گزرتی، پھر جا کر وہ اپنے ماحول میں واپس آتی. لیکن اسلام الحمدللہ ایک عظیم اور ایک جامع اور ایک عالمی مذہب اور دین ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسلام میں ایسے احکامات عطا فرمائے ہیں کہ جو جامع بھی ہیں، کامل اور مکمل بھی ہیں اور معتدل بھی ہیں. ان میں نہ افراط ہے اور نہ تفریط ہے، ورنہ ہر مذہب میں آپ دیکھیں گے یا افراط ہوگی یا تفریط ہوگی، یعنی یا آدمی بالکل ادھر ڈھل جائے گا یا ادھر ڈھل جائے گا، اعتدال ہوتا ہی نہیں. لیکن اسلام ایک ایسا عظیم دین ہے کہ جس میں ہر مسئلے میں اعتدال. تو جب یہ حکم دیا گیا تو اسلام نے اجازت دی کہ عورت اگر حالت حیض کے اندر ہے تو وہ عورت ہی رہتی ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ چھوت سمجھ کے باہر نکال دیں، بلکہ ایک گھر میں رہے گی، کھانا اکٹھے کھائے گی، کھانا پکائے گی، ایک ہی برتنوں میں کھانا کھائیں گے. اور اسی طرح اگر میاں بیوی ایک بستر پہ لیٹنا چاہیں تب بھی لیٹیں گے. صرف حالت حیض میں میاں بیوی کا ملنا یعنی جمع کرنا جو ہے وہ حرام. اور اس میں الحمدللہ جہاں دینی فوائد ہیں وہاں دنیاوی فوائد ہیں کہ حالت حیض کے اندر جمع جو ہے وہ مرد کے لیے بھی مضر ہے اور عورت کے لیے بھی مضر ہے، اور بڑی بڑی مزمن امراض خبیثہ کا سبب بن سکتا ہے. اللہ نے اس سے منع کر دیا کہ قل ہوا اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض. یہ خون جو ہے یہ گندگی ہے، جب تک یہ حیض جاری ہے تو میاں جو ہے اپنی بیوی سے مجامعت نہیں کر سکتا، باقی اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب جائز. تو اسلام نے یہ احکام بیان فرما دیے.
اور ساتھ یہ بھی پابندی لگا دی کہ فلا تقربوہن حتی یطہرن، جب تک کہ عورت پاک نہ ہو جائے میاں اس سے مجامعت نہیں کر سکتا. اور پاک ہونے کا معنی یہ ہے کہ حیض کے جو ایام ہیں وہ گزر جائیں اور عورت باقاعدہ غسل کر لے. اب عادات جو ہیں وہ ہر عورت کے مختلف ہوتے ہیں، کسی کے 5 دن، کسی کے 3 دن، کسی کے 4 دن. ویسے مسئلے کے لحاظ سے فقہا کے نزدیک جو ہے حیض کے کم از کم مدت جو ہے وہ 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 10 دن. 10 دن کے بعد پھر حیض نہیں ہوتا بلکہ بیماری ہو جاتی، اس کو استحاضہ کہا جاتا. اب دوسرا مسئلہ اللہ پاک نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ جب عورت پاک ہو جائے تو اب میاں بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے کو ملے. فاتوہن من حیث امرکم اللہ. اور اسی میں اسلام نے ایک مسئلہ اور بھی ہمیں وضاحت کے ساتھ سمجھا دیا کہ جو بعض جاہل یا بعض معاند لوگ جو ہیں، اللہ معاف کرے، وہ عورتوں کے ساتھ بھی عمل لواطت کرتے ہیں. جیسے مردوں کے ساتھ نعوذ باللہ بدفعلی کرتے ہیں، اسی طرح بعض لوگ اپنی عورتوں کے ساتھ بھی ایسی حرکات کرتے ہیں. تو اس کا بھی اسلام نے وضاحت فرما دی کہ جب حیض تو عارضی چیز ہے کہ چند دن آیا، خون بند ہو گیا، بلیڈنگ ختم ہو گئی اور صاف ہو گئی، لیکن جب اس گندگی میں بھی جماع حرام ہے تو جو مستقل گندگی کی جگہ ہے وہاں تو مطلقاً حرام، وہ تو ہے ہی گندگی کی جگہ. اسی لیے اسلام نے ایک عظیم تشبیہ دی، فرمایا کہ عورتیں کیا ہیں تمہارے لیے، نساؤکم حرث لکم، عورتیں تو تمہارے لیے کھیتی ہیں. جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زمین عطا فرمائی ہے اس میں تمہاری کھیتیاں اگتی ہیں، اس میں تمہارے فصلات اگتے ہیں. اللہ نے تمہارے لیے عورت کو جہاں تمہارا لباس بنایا ہے، جہاں تمہاری تسکین کا ذریعہ بنایا ہے، جہاں اللہ نے عورت کو تمہارا رفیق حیات بنایا ہے، جہاں اللہ نے عورت کو تمہارا ہر دکھ سکھ کا ساتھی بنایا ہے، وہاں تمہارے لیے کھیتی بھی ہے کہ اللہ اسی سے تمہیں اولاد عطا فرماتے ہیں. تولد و تناسل ہوتا ہے، تمہیں لڑکے دیتے ہیں، تمہیں لڑکیاں دیتے ہیں، اور پھر تمہاری نسل آگے بڑھتی ہے اور وہی ذریعہ بنتی ہے تمہارے نام کو باقی رکھنے کا. اور پھر وہ تولد و تناسل جو ہے وہ ذریعہ بنتا ہے امت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کثرت کا. اور پھر اللہ پاک ایسی اولاد عطا فرما دیتی ہیں بعض اوقات کے جاہل لوگوں کے گھر میں بھی اللہ ایسے جوہر پیدا فرما دیتی ہیں کہ لوگ مفسر پیدا ہوئے، محدث پیدا ہوئے، بڑے بڑے اللہ کے اولیاء پیدا ہوئے، حالانکہ والدین پڑے ہوئے بھی نہیں تھے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ عورتیں جو ہیں وہ تمہاری کھیتی ہیں. نساؤکم حرث لکم. اور دوسرا مسئلہ یہ بھی حل کر دیا اللہ نے کہ اس کے اندر بھی افراط اور تفریط تھی کہ مثلا مدینہ منورہ میں چونکہ یہود آباد تھے اور یہودیوں سے کچھ چیزیں جو تھی وہ انصار کے قبائل میں بھی داخل ہو گئی. اب یہ ایک مسئلہ تھا کہ بھی کیا میاں بیوی کے لیے مجامعت کی حالت میں کیا کوئی ایک کیفیت کی پابندی ہے کہ صرف ایک طریقے سے لیٹ سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا نہیں، فاتوا ورثکم انا شئتم. صرف فرق یہ ہے کہ تمہارے لیے اللہ نے دبر جو ہے وہ حرام کر دیا. حضور نے فرمایا من ملعون من اتا، اس شخص پہ وہ لعنتی ہے جو اپنی عورت سے بدفعلی کرتا. باقی رہا اس کا طریقہ تو فرمایا اس میں کوئی پابندی نہیں. کوئی آدمی لیٹتا ہے، کوئی بیٹھتا ہے، کوئی اٹھتا ہے، کوئی کھڑا ہے، اس میں کوئی کسی طرح بھی اپنی بیوی سے وہ تلذذ حاصل کر سکتا. اور سب سے بڑی بات جو ہے آخر میں اللہ نے پھر وہی ہدایت فرمائی کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اگر تم نے حالت حیض میں کوئی زیادتی کی یا تم نے نعوذ باللہ اللہ معاف کرے اپنی عورت سے الٹی طرف سے کوئی بدفعلی کی تو اللہ کے آگے تو کوئی چیز چھپی نہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، تم نے اللہ کے پاس بھی جانا ہے اور وہاں ایک ایک ذرے کا حساب ہو. اور اسی طرح یہ بھی مسئلہ بیان ہو گیا کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی انسان حالت حیض میں جمع کر بیٹھا تو اس کا علاج شریعت نے کیا بتلایا کہ اللہ کے آگے توبہ کرو، استغفار کرو اور آئندہ اس گناہ سے بچو.
اور بعض علماء کرام نے یہ کفارہ بھی بیان فرما دیا کہ اگر کسی نے حالت حیض میں اللہ معاف کرے غلبہ شہوت میں مغلوب ہو کے اپنی بیوی سے جماع کر بیٹھا تو وہ توبہ بھی کرے اور صدقہ بھی کرے. اور بعض علماء نے بعض روایات کو سامنے رکھ کے یہ بھی فرمایا کہ اگر حیض کے ابتدائی دن ہیں تو 1 دینار صدقہ کرے. اب جو 1 دینار کی قیمت بنتی ہو، اس زمانے میں جو 1 دینار تھا اس کے مطابق آج جو قیمت بنتی ہو اتنا صدقہ کرے. اور اگر عورت کے آخر دن تھے، خون ختم ہو گیا تھا، پھر بھی ابھی غسل نہیں کیا تھا، تب بھی وہ نصف دینار جو ہے صدقہ کرے اور توبہ کرے اور آئندہ جو ہے وہ ایسی حرکتوں سے باز آ جائے. اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک اور مسئلہ سمجھایا. اللہ نے ان آیات میں فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی قسموں کو ڈھال نہ بناؤ. ولا تجعلوا الله عرضة، عرضت مانا ڈھال، حجاب، اپنی قسموں کو کہ اس جو حجاب بنے تمہارا نیکی کرنے سے، بھلائی کرنے سے، اصلاح کرنے سے. اللہ سننے والے ہیں، اللہ جاننے والے. کیا مانا مسئلہ سمجھیں کہ بعض اوقات آدمی جو ہے اللہ معاف کرے قسم کھا بیٹھتا ہے کہ بھائی میں اپنی بیوی کے ساتھ بات نہیں کروں گا. اب حالانکہ بیوی کے ساتھ بات کرنا تو حکم ہے شرعاً کہ آدمی اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، جیسے تمہارے حقوق عورت کے ذمے ہیں، عورت کے حقوق بھی تمہارے ذمے. جیسے کہ عورت کے ذمے مرد کے حقوق ہیں کہ مرد کی اطاعت کرے، مرد کی جب نظر پڑے تو مرد کو خوشی حاصل ہو، یعنی وہ اپنے لباس کو، اپنی شکل کو ہر وقت اچھا رکھے تاکہ مرد کو خوشی میسر ہو. اور اگر مرد غائب ہو جائے تو اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کی عزت کی حفاظت کرے، اس کی عصمت کی حفاظت کرے، اس میں خیانت نہ کرے. اور پھر اس کے گھر کا سنبھالنا، اس کے بچوں کو نگرانی کرنا، ان کو وقت پر دین کے لیے، اسکول کے لیے، مدرسے کے لیے تیار کرنا. جیسے عورت کے فرائض میں ہے، خامد کے بھی ذمے ہے کہ اس کے نان نفقے کا خیال رکھے، اس کے لباس کا خیال رکھے، اس کی رہائش کا خیال رکھے، اس کے جائز اخراجات جو ہیں وہ ادا کرے. اسے تکلیف ہے تو اس کا علاج، معالجہ، ہمدردی، اس کے ساتھ ہر قسم کا حسن سلوک کرے. تو اب اگر کوئی آدمی قسم کھا لے کہ نہیں جی میں تو بیوی سے بات نہیں کروں گا، یا قسم کھا لے کہ میں بھائی کے گھر میں نہیں جاؤں گا، یا قسم کھا لے کہ میرا فلاں بھائی جو ہے اس کے ساتھ آئندہ میں مدد نہیں کروں گا، بس اب تک جو میں نے مدد کی ہے وہ کی ہے، بس ختم، اس نے مجھے کوئی صلہ نہیں دیا. اللہ نے فرمایا یعنی تم اللہ کی قسمیں کھا کے نیکی سے رکنا چاہتے ہو اور قسموں کو ڈھال بنانا چاہتے ہو کہ کیوں نے میں نے جی قسم کھا لی ہے میں کیا کروں. اگر کوئی آدمی اس کو کہے کہ بھائی تم اپنے بھائی کے گھر میں نہیں جاتے ہو، اللہ کے بندے تمہارا بھائی ہے، وہ کہے جی میں کیا کروں، میں قسم کھا بیٹھا ہوں لہذا میں قسم نہیں توڑتا. اگر کوئی آدمی کہے کہ بھی تم نے فلاں غریب کی ہمیشہ مدد کرتے تھے اور تم نے کیا وجہ ہے کہ اس کی مدد چھوڑ دی، تو نے کہا بس جی اس سے مجھے تکلیف ہوئی اور میں نے قسم کھا لی. اللہ نے فرمایا قسموں کو ڈھال مت بناؤ، اپنے ایمان کو تم ڈھال مت بنایا کرو کہ اس کی وجہ سے پھر تم نیکی کے کام چھوڑ دو. جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ پر اللہ معاف کرے جب یہودیوں نے تہمت لگائی اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان عظیم گھڑا گیا،
تو اس زمانے میں بعض صحابہ جو تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بھی اس پراپگنڈے کا شکار ہو کے وہ بھی بیچارے ان کے ساتھ شامل ہو گئے، کیونکہ جب بات پھیلائی جائے، جب ایک بات کو اڑایا جائے تو اس کے اندر بعد بیچارے نہ کردہ گناہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی شریک ہو جاتے ہیں، جیسے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہو گئے، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہو بیٹھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ صحابہ ہیں، وہ پاک ہیں، وہ صدوق ہیں، وہ عدول ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لیکن جب بات یہ ایک فطری نیچر ہے، جب آپ کوئی بات چھیڑ دیں نا جی، ایک بات کو چھیڑ دیں، چاہے وہ بات جھوٹی بھی ہو تو بعد اس کے اثر میں سچے لوگ جو ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو اب الحمدللہ جب بات ختم ہو گئی، اللہ نے قرآن نازل فرما دیا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات جو ہے اللہ نے آسمانوں سے قرآن میں نازل کر دی۔ اب اتنا بڑا اعزاز مل گیا بی بی عائشہ کو کہ قیامت تک قرآن میں ان کی برات جو ہے وہ پڑھی جائے گی۔ تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بعض صحابہ کی مدد فرماتے تھے، وہ غریب تھے، مستحق تھے، ان کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر غصے میں آ گئے، فرمایا کہ آج کے بعد میں ان کی مدد نہیں کروں، میری بیٹی پر تہمت لگانے میں شریک ہو گئے، غصے میں آ گئے۔ اس کے بعد اللہ نے پھر آیت اتاری اور حضور نے بلا کے فرمایا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ اگر ان سے غلطی ہو گئی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ دوسرا بھی جواب میں اسی طرح غلطی کرے۔ اسی طرح ایک واقعہ اور بھی احادیث مبارک میں آتا ہے کہ سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ آپ کے گھر میں مہمان آئے اور حضرت سیدنا صدیق حضور کی خدمت میں تھے، ان کو وہاں دیر ہو گئی۔ مہمان گھر میں بیٹھے تھے، گھر والوں نے مہمانوں کو کھانا بھجوایا، انہوں نے کہا کہ لا آکل حتی یاتی ابا بکر، ہم کھانا نہیں کھائیں گے جب تک حضرت ابو بکر نہ آئے۔ گھر والوں نے اصرار کیا، انہوں نے کہا بھی حضرت کو دیر ہی ہو سکتی ہے، حضور کی خدمت میں ہیں۔ اور پھر جب آدمی اپنے محبوب کے پاس بیٹھا ہو تو کس کا جی چاہتا ہے دل چھوڑنے کو کہ میں چھوڑ کے چلا جاؤں؟ پھر کون برداشت کر سکتا؟ اور پھر محبوب بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عاشق ہو سیدنا ابوبکر صدیق جیسا۔ اسی لیے تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا کہ بھئی دنیا کے اندر تمہیں کیا چیزیں محبوب ہیں، تو انہوں نے کہا سب سے پہلی چیز جو مجھے محبوب ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ محمد مدنی کا چہرہ ہو اور ابو بکر کی نظر، بس حضور کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اب مہمانوں کو جب اصرار کیا گیا ابھی آپ کھانا کھا لیں، ان کو تو دیر ہو جائے گی، انہوں نے کہا واللہ لا ناکل، ہمیں اللہ کی قسم ہے ہم نہیں کھائیں گے جب تک حضرت ابو بکر تشریف نہیں لائیں۔ اب حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر تشریف لائے، سب سے پہلی بات یہ پوچھی بھی مہمانوں کو کھانا مل گیا؟ تو انہوں نے کہا مہمان تو نہیں کھاتے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے قسم کھا لی، ہم نے بڑا زور لگایا، وہ کہتے ہیں واللہ لا ناکل، اللہ کی قسم ہے جب تک حضرت ابو بکر نہ آئے ہم نہیں کھائیں گے۔ حضرت ابو بکر بھی غصے میں آگے کہنے لگے میں حضور کی خدمت میں تھا، یہ اچھے مہمان ہیں کہ قسم کھا رہے ہیں، بھی میں حضور کو چھوڑ کے ان کے لیے آ جاتا۔ انہوں نے کہا اچھا واللہ لا ناکل، میں بھی خدا کی قسم ہے نہیں کھاؤں، میں بھی کھانا نہیں کھاؤں، اگر میری وجہ سے نہیں کھاتے میں بھی نہیں کھاتا۔ اب بھی بیچاری بیٹھی تھی، اس نے کہا کہ واللہ لا ناکل، نے کہا مہمان بھی نہیں کھاتے، گھر کا مالک بھی نہیں کھاتا، تو مجھے بھی اللہ کی قسم میں بھی نہیں کھاؤں گی۔ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں۔ تو اب تھوڑی دیر گزرنے کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا، انہوں نے فرمایا بھی یہ تو عجیب بات ہو گئی کہ میں بھی بھوکا رہوں، گھر والے بھی بھوکے رہیں، مہمان بھی بھوکے رہیں۔ انہوں نے کہا اچھا بھی میں تو قسم توڑتا ہوں، لے آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ مہمانوں کے پاس کھانا لے آئے اور آ کے کھانا کھا لیا، اور صبح حضور پاک کی خدمت میں آ کے یہ سارا واقعہ عرض کیا۔ آپ نے فرمایا اچھا کیا تم نے، اگر کوئی آدمی ایسے قسم کھا بیٹھے
تو اس کو ایسی قسم توڑ دینی چاہیے. یہ کیا مطلب ہے کہ اچھائی کے کام سے ایک آدمی قسم کھا لے میں اچھائی نہیں کروں گا, میں بھلائی کا کام نہیں کروں گا, میں خیرات نہیں کروں گا, میں اس کی مدد نہیں کروں گا, میں اس طالب کو نہیں پڑھاؤں گا, یہ کوئی بات ہے؟ ایسی قسم جو ہے وہ توڑ ڈالو اور اچھائی کا کام جو ہے وہ کر لو. اچھا, ایسی قسم کو توڑنے کے لیے اسلام نے کفارہ رکھا. یاد رکھو, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جیسی مرضی آئے قسم کھا لو بعد میں کفارہ دے دیں گے. یہ غلط بات. یہ تو اللہ کے نام کے ساتھ نعوذ باللہ استہزاء اور کھیلنے والی بات ہے, اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات. قسم توڑنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر تم نے ایسی قسم کھائی ایسے کام سے جس کا کرنا ضروری تھا اور تم نے بے وقوفی کر کے قسم کھا لی کہ میں نہیں کروں گا, میں باپ کے گھر میں نہیں جاؤں گا. اب ایسا کوئی بے وقوف ہے کہ باپ کے گھر میں نہیں جاؤں گا؟ بھئی کیوں نہیں جاتے ہوگا؟ جی میں نے قسم کھا لی ہے. وہ اللہ کے بندے, والدین کی اطاعت تو اللہ نے قرآن میں فرض کر دی اور اللہ نے اپنی عبادت کے بعد ان کا مقام رکھ دیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اس جگہ یہ نہیں کہ ایسے نعوذ باللہ تم لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے قسم کھا لو اور دل میں یہ سمجھو کہ میں کفارہ ادا کر دوں گا. یہ تو پھر اللہ کے غضب کو دعوت دینی ہو. اب وہ کفارہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسی غلطی کر بیٹھے, انسان ہے, ایسی غلطی کر بیٹھے تو اسلام نے اس کے نکلنے کا حل بھی رکھا ہے کہ کیا کرو. فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ. اللہ نے فرمایا کہ تم 10 مسکینوں کو پھر کھانا کھلاؤ. اور آئندہ ایسی بات نہ کرو. یہ نہیں کہ تم تلاؤ کر لو کہ روزے قسم کھا لی اور روزانہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا. یہ مسئلہ نہیں ہوتا. اللہ ہماری نیتوں کو جانتے ہیں کہ بھئی یہ قسم ہم نے غلطی کی تھی اور اگر توڑنی پڑی تو ہم نے کفارہ بھی دے دیا, تو گویا ہمیں اللہ کی عظمت کا پورا پورا احساس ہے. ایک مسئلہ جو ہے قرآن مقدس میں یہ بیان ہوا جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ. نہ بناؤ اللہ کے نام کی قسموں کو تم ڈھال کہ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم. اللہ سننے والے ہیں تمہارے اقوال کو اور جاننے والے ہیں تمہاری حرکات کو اور تمہارے افعال. اب دوسرا مسئلہ جو ہے نا آیات مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم. اب دوسرا مسئلہ سمجھیں کہ لا یؤاخذ اللہ باللغو فی ایمانکم. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نہیں پکڑیں گے, نہیں سزا دیں گے ایسی قسموں میں جو لغو کے اعتبار سے تم نے کھائیں. لغو کا کیا معنی کہ آدمی کی نیت بھی نہیں تھی قسم کھانے کی, نہ عزم تھا نہ ارادہ تھا, لیکن بس بلا وجہ قسم کھا لی. یا ایسے کام پہ جو ماضی میں گزرا یا ایسے کام پہ مثلا جو آئندہ آنے والا ہے. مثلا ارادہ نہیں, کسی نے کہا کہ بھئی آپ کو پتا ہے کہ فلاں آدمی آ گیا ہے, اس نے کہا اللہ قسم آ گیا. اچھا, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قسم کھانے کا ارادہ نہیں تھا لیکن کھا بیٹھا اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں اور حقیقت میں سچ نہیں تھا. سمجھے, ایک تو ہوتا ہے نا کہ بس بغیر ارادے کے قسم منہ سے نکل گئی. جیسے بعض لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے, اللہ معاف کرے, کہ بات پہ ان کی منہ سے قسم نکل جائے گی. کوئی بھی بات کریں گے کہیں گے نہیں یہ خدا کی قسم, یار میں اللہ کی قسم کھا کر, حالانکہ وہ کوئی قسم کھانا نہیں چاہتے اور نہ کسی نے ان سے کہا ہے کہ قسم کھاؤ, نہ کوئی مطالبہ ہے, لیکن بس ایک عادت ہے بغیر سوچے سمجھے, بغیر عزم کے, بغیر ارادے کے زبان پہ قسم نکل گئی. یا دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ زید جو ہے وہ آ گیا ہے, فلاں آدمی جو ہے آ گیا ہے. وہ اپنے دل میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ آ گیا ہے, حالانکہ وہ نہیں آیا تھا, وہ حقیقت میں نہیں آیا تھا, لیکن اس کا مقصد جھوٹی قسم کھانا نہیں تھا.
اس کے اپنے دماغ میں یہ بات تھی کہ بھئی اس نے فلاں تاریخ کو آنا تھا، آج فلاں تاریخ ہے، آ گیا ہے۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ پہلے تحقیق کرتا کہ آ گیا ہے کہ نہیں آیا، لیکن بغیر تحقیق کی اس نے قسم کھا لی، لیکن ارادہ قسم کا نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسی قسموں پر تو اللہ تمہیں نہیں پکڑیں گے، سزا نہیں دیں گے، لیکن وہ قسمیں وَلَٰكِن يُؤَاخِذْكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، مگر وہ قسمیں کہ جو تم نے دلی طریقے سے عزم کے ساتھ کھائی ہیں، جسے کہتے ہیں الیمین الغموس، کہ جان بوجھ کر تم جھوٹی قسم کھا رہے ہو، ایسی قسم پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑتے ہیں کہ تم نے جان بوجھ کے اور پھر قسم بھی میرے نام کی کھا لی ہے۔ ایسی قسم کھانا جو ہے یعنی عزم کے ساتھ، جزم کے ساتھ ایسی قسم کھانا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے اور آدمی کو اس سے بچنا چاہیے۔ تو بہرحال ایک مسئلہ سمجھیں، سب سے پہلا مسئلہ تو یہ سمجھیں کہ قسم کھانے سے بچیں، بلا وجہ بھی قسم نہ کھائیں، لغو الایمان سے چاہے اللہ نہ پکڑے لیکن یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ اگر کسی بات پہ قسم کھائی ہے اور وہ بھلائی کا کام ہے، اس قسم کا کفارہ ادا کر دیں اور بھلائی کے کام کو نہ چھوڑیں، اچھائی کے کام کو نہ چھوڑیں، اپنی قسموں کو بھلائی کے کام سے روکنے کے لیے بطور ڈھال نہ استعمال کریں کہ جی میں اب یہ کام اس لیے نہیں کرتا کہ میں نے قسم کھا لی ہے۔ جیسے کئی لوگوں کو ایسے اللہ معاف کرے ہوتا ہے، ان کو کہو نا بھی چلو مسجد میں نماز، نہیں جی نہیں، میرا مولوی سے جھگڑا ہو گیا تو میں نے قسم کھائی ہے میں تمہاری مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ یہ کوئی بات تو نہیں کہ مسجد میں جانے کے لیے قسم کھائی ہوئی ہے، یعنی قسم سے ڈر رہا ہے، جماعت کا تارک بن رہا ہے۔ یعنی اندازہ فرماؤ اس کے دین کا، جیسے کہ آج کل لوگ جو ہیں اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، بعض چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تو بچتے ہیں اور بڑی چیزوں میں واقع ہو جاتے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اگر تم جھوٹی قسم کھاؤ گے تو پھر میں پکڑتا ہوں، لیکن فرمایا اگر تم توبہ کر لو، استغفار کر لو تو اللہ غفور بھی ہے اور حلیم بھی ہے، اللہ بخشنے والے بھی ہیں اور اللہ حلم والے بھی ہیں کہ جلدی میں گناہوں پر ہمیں سزا نہیں دیتے۔ اگر ہمیں ہر گناہ کی سزا دیں تو کوئی آدمی ہمیں زمین پر چلتا ہوا بھی نظر نہ۔ اور اسی کے ساتھ ایک مسئلہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر قسم کھانی بھی ہو پہلے تو قسم کھانے سے بچیں۔ اچھا، ایک ہمارے یہاں دیہات میں جاہلوں میں ایک بڑا مسئلہ مشہور ہے، وہ بھئی قسم نہ کھانا حق نہ حق لگتی ہے، یہ بڑی جھوٹی بات، یعنی نعوذ باللہ اللہ میاں نہ حق بھی پکڑ لیتے ہیں، یعنی کتنا بڑا جھوٹ ہے خدا پر۔ اللہ تو عادل ہے، عدل والے ہیں، انصاف والے ہیں، وہ ہمیں جب ہم لغو قسم کھا بیٹھیں تو نہیں پکڑتے، جب بے ارادہ قسم ہمارے منہ سے نکل جائے تو نہیں پکڑتے۔ اگر ہم سچی بات پہ ہوں اور قسم کھائیں تو اس میں خدا کیوں پکڑے، بلکہ اس پر تو ہمارے لیے اللہ کی رحمت آتی ہے کہ ہم نے سچی بات کی اور اللہ کے نام کی گواہی کو ہم نے صحیح استعمال کی۔ اس لیے یہ تو ایک جاہلوں کا عقیدہ ہے کہ بھی قسم نہ کہا کرو میاں، قسم حق نہ حق لگ جاتی ہے، یہ غلط بات ہے۔ جھوٹی قسم کھاؤ گے تو پھر اللہ پکڑ لیتے، اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اسی وقت پکڑ لیں، اس میں دیر بھی ہو سکتی ہے، وہ چاہیں تو فوراً بھی سزا دے دیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ آدمی نے جھوٹی قسم کھائی اور اسی وقت ہلاک ہو گیا، اور بعد ایسا بھی ہوتا ہے کہ جھوٹی قسم کھا لی، مدتوں گزر گئی، بندہ بھول گیا اور اس کے بعد سزا ملی، یاد ہی نہیں کہ مجھے اس بات کی سزا مل رہی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے۔ ہمارے اپنے علاقے میں ایک سیشن جج صاحب ہوتے تھے، بڑے اللہ والے آدمی تھے، بڑے صالح، متقی، نیک، خوف خدا والے، عدل والے۔ تو ان کے عدالت میں ایک قتل کا مقدمہ پیش ہوا، تو جس دن فیصلہ ہونا تھا چونکہ مثل میں کچھ نہیں تھا، اب عدالت تو مجبور ہوتی ہے نا کہ ہاں ریکارڈ فیصلہ کرتی ہے کہ گواہ کیا کہتے۔ انہوں نے بہرحال اس عدالت میں بیٹھ کے سب وکلاء کے سامنے انہوں نے کہا کہ دیکھو، چونکہ مثل میں ریکارڈ میں اس بندے کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے،
کوئی شہادت نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے کہ میں اس کو سزا دے سکوں، لیکن میری تحقیق میں یہ قاتل ہے۔ نے کہا دیکھو میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، بری کر رہا ہوں، تمہارا مقدمہ ختم، جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ تم نے ظلم کیا ہے، قتل کیا ہے، اور اللہ مقتول کا بدلہ خود لیتے ہیں۔ تم ٹھیک ہے عدالت کے قانون سے بچ جاؤ گے، لیکن اللہ کے کار سے نہیں بچ سکو گے۔ یہ ہمیشہ قاعدہ ہے کہ خون جو ہے نا جی، جب تک کہ اس کے مقتول معاف نہ کر دیں، ورثاء معاف نہ کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مظلوم کی اور مقتول کی مدد کرتے ہیں اور اس کا بدلہ ضرور دیا جاتا۔ تو خیر بہرحال وہ تو ویسے بھی اس قسم کا آدمی تھا، اللہ معاف کرے، وہ نکل گیا، چھیڑو جی ٹھیک ہے جی، بری ہو گئے، باہر آیا، اس کے بڑے دوست آئے ہوئے تھے، وہ جناب پھول ڈال رہے ہیں اور اس کے جلوس نکال رہے ہیں، اور وہ جو مظلوم تھے بیچارے جن کا قتل ہوا تھا وہ روتے ہوئے چلے گئے، حالانکہ وہ تھے تو سچے غریب، ان کا آدمی اس نے مارا تھا، وہ روتے ہوئے چلے گئے۔ خیر جی یہ وہاں سے گئے، اسٹیشن پہ آئے، ٹرین پہ سوار ہوئے، اور جس اسٹیشن پہ ان کا گھر تھا وہاں سے 2 میل کا فاصلہ تھا، رات کو ٹرین پہنچی، اسی جلوس کی شکل میں آدمی زیادہ ہو گئے، گھوڑیاں وغیرہ کم تھیں، تو مشورہ یہ ہوا کہ بھی ساری پارٹی جو ہے پیدل چلے۔ تو اللہ عالم اس سے کہا کہ بھی تم اس واقعے میں قسم کھاتے ہو؟ اس نے کہا قسم کھاتا ہوں۔ اس نے کہا سوچ لو تم جھوٹی قسم کھا رہے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں جی میں قسم کھاتا ہوں۔ کہا پھر وضو کرو۔ وضو کر کے آ گیا، جج صاحب نے پھر روکا، اس نے کہا عقل کرو، میں جانتا ہوں تم جھوٹی قسم کھا رہے ہو اپنی وردی بچانے کے لیے، اور دنیا کی سزا کچھ نہیں ہوتی، اگلی سزا سے ڈرو۔ انہوں نے کہا نہیں جی میں قسم کھاتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے قسم کھاؤ۔ قسم کھایا، باہر نکلا، کچھ 4 میل یا 10 میل نہیں گیا ہوگا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بعض اوقات تو اللہ جھوٹی قسم پہ اسی وقت سزا دے دیتے، اور بعض اوقات تو سزا میں دیر ہو جاتی ہے، لیکن ہر آدمی کو بچنا چاہیے۔ ہاں ایک بات یہ ہے کہ تم ایک واقعے کے گواہ ہو، تم صحیح معنی میں جانتے ہو کہ یہ حق ہے، اور اگلا مطالبہ کرتا ہے قسم کھاؤ، تم کھا رہے ہو، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی ڈر نہیں۔ اللہ نعوذ باللہ کسی بندے کو بغیر اس کے جرم کے نہیں پکڑتے۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والے نہیں۔ اور تیسرا مسئلہ یہ سمجھ لیں ساتھ میں کہ اگر قسم کھانی پڑے تو قسم صرف اللہ کے نام کی ہوتی ہے، یعنی اللہ کا نام ہے، اللہ کے اسماء ہیں، اللہ کے صفات ہیں، ان کی قسم کھا سکتے ہیں۔ اللہ کے نام کے سوا کسی غیر کی قسم کھانا جو ہے وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضور نے فرمایا جو شخص اللہ کے بجائے کسی غیر کی قسم کھائے گویا اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا۔ جیسے کہ ہمارے ہاں بعض جاہل لوگ جو ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ انہیں بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے۔ بعض ہمارے لوگ ہوتے ہیں نا جی مجھے پیر کی قسم ہے، مجھے اپنے پیر کے آستان شریف کی قسم ہے، مجھے حضرت کے مزار کی قسم ہے، مجھے پیر صاحب کے روضے کی قسم ہے، مجھے اپنے بیٹے کی قسم ہے، مجھے آنکھوں کی قسم ہے، اور یہ تو عام ہو گیا ہے کہ جی میں اپنے رزق کے اڈے پہ بیٹھا ہوں، مجھے رزق کی قسم ہے۔ یہ شرک ہے، چھوٹا موٹا گناہ بھی نہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا چھوٹا سا گناہ ہے، چلو بھی صغیرہ گناہ ہے، وضو کریں گے دھل جائے گا، کوئی اپنا اچھا کلمہ زبان سے نکالیں گے دھل جائے گا۔ یہ گناہ فرمایا من حلف بغیر اسم اللہ فقد کفر، اور ایک روایت میں ہے فقد اشرک، کے مشرک بن جاتا۔ کیوں مشرک بن جاتا ہے؟ یاد رکھو قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جس کی دل میں عظمت ہو، اگر دل میں عظمت نہ ہو تو پھر آدمی قسم نہیں کھاتا۔ آپ دیکھیں کبھی آپ نے اس پلاسٹک کے گلاس کی قسم کھائی ہے؟ دل میں کیا ہے، چھوڑے یار کیا ہے، گلاس ہے معمولی سا، اس کی کون قسم کھائے؟ آپ کعبہ کی قسم کھائیں گے دل میں عظمت ہے، آپ قرآن کی قسم کھائیں گے دل میں عظمت ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کعبہ اللہ کا گھر ہے،
تو عظمت جو اللہ کی ہے وہ کسی غیر کی ہو نہیں سکتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آدمی قسم کھاتا ہے تو اس کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ اگر میں نے جھوٹ بولا قسم کھا کے، اگر میں نے جھوٹی قسم کھائی تو لازماً مجھے نقصان ہوگا۔ تو نفع نقصان کے دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب اگر اس نے پیر کے مزار کی قسم کھائی، پیر کی قسم کھائی، پیر کے روزے کی قسم کھائی، تو عقیدہ کیا بن گیا کہ اگر میں نے جھوٹی کھائی تو پیر نقصان دے گا، پیر مجھے لڑے گا، اور پیر کی کہانی لگ گئی تو پھر میری تو جان گئی، میں تو نہیں بچ سکتا۔ اور بعض نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بعض لوگوں کا تو یہ غلط عقیدہ ہوتا ہے، میں اللہ کی جھوٹی قسم کھا لو پھر بھی کچھ نہیں ہوتا، پیر کی نہ کھانا، پیر تو فوراً مار دیتا ہے۔ وہ اللہ کے نام کی ان کو کہو کہ جھوٹی قسم کھاؤ 10 کھا جائیں گے۔ کہو اچھا جی بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھو، کہے گا نہیں میرا بیٹا مر جائے۔ تو اب مانا کیا ہوا کہ بیٹے کی عظمت خدا کی عظمت سے بڑھ گئی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ آدمی نے ایک تو جھوٹی قسم کھائی اور ایک کافر اور مشرک بن گیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں سے بھی منع کر دی۔ لیکن اب قرآن میں سمجھیں کہ اس سے پہلے تو مسئلہ تھا حیض کا، آگے مسئلہ آ گیا قسم کا۔ اس سے پہلے جو آپ آیات پڑھ رہے تھے، جو سورۃ البقرہ کی آیات آپ نے پڑھی ہے، اس میں مسئلہ اللہ نے بیان کیا تھا، یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إلى آخره۔ اور آگے مسئلہ آ گیا کہ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس۔ تو اس کے اندر آپس میں ان آیات کا تعلق کیا ہے؟ ایک تو اصولی بات یاد رکھیں کہ اللہ نے قرآن جو اتارا ہے وہ ایک دن میں نہیں اترا، بلکہ 23 سال کی مدت میں قرآن اترا ہے۔ اور قرآن اترا ہے اس انداز میں کہ جہاں جہاں کوئی واقعہ پیش آیا اللہ نے قرآن اتار دیا۔ تو اس لیے اصل میں تو اس ربط کو جوڑنے کو ڈھونڈنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ایک واقعہ پیش آیا مکے میں، آپ کو ایک واقعہ پیش آیا، مجھے ایک واقعہ پیش آیا، ایک اور صحابی کو اور واقعہ پیش آیا، یہاں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، وہاں قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی۔ تو اصل میں تو پہلی چیز یہ ہے کہ اس اعتبار سے ربط کو جوڑنا جیسے عام کتابوں کے اندر ہوتا ہے ضروری نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن جو ہے وہ ایک حکم ہے، وہ ایک امر ہے، اس میں نواہی ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ آپ دیکھیں نا مثلا ایک دن میں بادشاہ کے دفتر سے کتنے حکم جاری ہوتے ہیں، اس کی سزا معاف کر دو، اس کا فلاں کام کر دو، اس کا فلاں کام کر دو، اس کو مکان کے پیسے دے دو، اس کو انعام دے دو، اس کو سزا دے دو۔ اب شام کو کوئی لسٹ بنا کے ان کے ربط بناتا رہے، جوڑتا رہے، یار یہ عجیب بات ہے، ایک آرڈر میں تو ہے اس قاتل کو چھوڑ دو، اگلے آرڈر میں اس کو بلڈنگ دے دو، کیا مانا؟ اب پڑھنے والا جو ہے وہ تو بے وقوفی سے کہے گا یار عجیب بات ہے، کوئی ربط ہی نہیں ہے، اور جو سمجھنے والا ہوگا وہ کہے گا عقل کی بات کرو، یہ تو بادشاہ کا آرڈر ہے، جیسے جیسے فائلیں پیش ہوتی گئی حکم ہوتا گیا۔ تو یہ بھی تو اللہ کا ایک کلام ہے کہ جیسے جیسے واقعات آتے گئے، جیسے جیسے سوال آتے گئے، اللہ نے اس کا حل بیان فرما دیا۔ پہلے تو ایسے واقعات میں علماء نے لکھا ہے کہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ایک آدمی نے آگے پوچھا یسألونک عن الشہر الحرام، میرے مدنی یہ مہینے جو ہیں حرمت والے 4 مہینے، ان کے بارے میں کیا حکم ہے، ان میں جہاد کا کیا حکم ہے، قتال کا کیا حکم ہے؟ اللہ نے وہ آیت نازل فرما دی۔ اچھا کسی نے پوچھا یسألونک ماذا ينفقون، کہ حضور ہم کتنی خیرات کریں، کتنی خرچ کریں؟ تو وہاں جواب آ گیا۔ کسی نے پوچھا یسألونک عن الأہلہ، میرے مدنی یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا، کہ دیکھو چاند اب کیسے کھڑا ہے، اور جب طلوع ہوتا ہے تو ایک دھاگے کے برابر ہے، پھر بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، 14ویں کو جا کے کامل ہو جاتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضور یہ بڑھنا گھٹنا یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا قل ہی مواقیت للناس، وہاں جواب آ گیا۔ تو پہلی بات کو تو یہ دماغ میں رکھیں کہ ایسے معاملات میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، اسی لیے قرآن کی ایک ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب قرات۔
نازل ہونے کی ترتیب الگ ہے اور پڑھنے کی ترتیب جو ہے وہ الگ ہے۔ لیکن بعض علماء نے کوشش کی ہے اس لیے کہ مستشرقین اور اعداء اسلام جو اسلام کے دشمن ہیں، خاص طور پہ یہودی، نصرانی، ہندو اور بڑے بڑے دہریے، بڑے بڑے شیوعیین جو اللہ کے قرآن کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، وہ ایسی ایسی باتیں کر کے نوجوان نسل کے دماغوں کو خراب کرتے ہیں کہ دیکھو جی اگر اللہ کا کلام ہے تو اس میں تو جوڑ ہی نہیں ہے۔ پہلے قصہ جا رہا تھا حیض والی عورتوں کا، آگے قصہ آ گیا قسم کا، دیکھو جی یہ تو جوڑ ہی نہیں۔ حالانکہ ایک بڑا آدمی ہو، ایک عالم آدمی ہو، اس کی کلام میں بھی ایک جوڑ ہوتا ہے، اور یہ تو کہتے ہیں ہمارے خدا کا کلام ہے تو بغیر جوڑ کے کیوں ہے، اس میں کیوں جوڑ نہیں بنتا؟ اس لیے بعض علماء نے پھر محنتیں فرمائیں اعداء اسلام کو جواب دینے کے لیے، انہوں نے باقاعدہ اس پہ کتابیں لکھی، انہوں نے ایک سورت کا دوسری سورت سے ربط پیدا کیا اور سمجھایا کہ بھی سورت البقرہ کا آل عمران سے کیا تعلق، سورت آل عمران کا سورت النساء سے کیا تعلق ہے، اور اسی طرح اول سورت کا آخر سورت سے کیا تعلق ہے، اور آخر سورت البقرہ کا اول سورت العمران سے کیا تعلق ہے، اور پھر آیات کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اس پر علماء نے تفسیریں بھی لکھی ہیں اور کتابیں بھی لکھی ہیں، جیسے ایک بڑی مشہور تفسیر ہے نظم الدرر فی ربط الآیات والصور، علامہ بقائی کی، اب جو تباہ بھی ہو گئی اور ماشاءاللہ کافی مدت سے وہ کتاب نایاب تھی، لیکن اب جو ہے وہ دوبارہ تباہ ہو گئی ہے اور مل سکتی ہے۔ اس میں بھی انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور بڑی عظیم تفسیر ہے ماشاءاللہ۔ تو بہرحال تو اب ان آیات کے بارے میں بھی علماء نے جواب دیا کہ بھئی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ایام حیض ہوتے ہیں تو آدمی اپنی میاں بیوی کے اندر وہ قربت نہیں ہوتی جو حالت طہارت میں ہوتی ہے۔ دیکھو نا جی، کچھ بھی ہو تو آخر آدمی جب عورت پاک ہے تو میاں بیوی کسی وقت بھی آپس میں لیٹ سکتے ہیں، لیکن عورت کو حیض ہو تو خاوند دور دور رہے گا، کبھی ذرا قریب رہنے سے ہو سکتا ہے میری خواہشات بھڑک اٹھے اور میں قابو نہ پا سکوں، تو ذرا اپنے آپ کو بچاتا ہے، عورت بھی ذرا اپنے آپ کو بچاتی ہے کہ بھی آخر میرے ایام کے دن ہیں، حیض کے دن ہیں۔ اچھا وہ سامنے آنے سے بھی گھبراتی ہے، ذرا گھر والوں میں بچوں میں کہیں میرے خون کے قطرات کپڑوں پہ نظر نہ آ جائیں، وہ اپنا رنگ ایسا پہنے گی سلوار کا کہ بھی خون نظر نہ آئے، احتیاط کرے گی، کوشش کرے گی، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یعنی ایک بودھ ہوتا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے نا اسلام نے حکم دیا ہے کہ اگر عورت حیض میں ہو تو طلاق نہ دو۔ اسلام نے حکم دیا ہے کہ اگر عورت حالت حیض میں ہے تو طلاق مت دو، اور حالت حیض کے بعد تم نے اگر بیوی کے ساتھ جمع کیا ہے تب بھی طلاق مت دو، انتظار کرو، یعنی حیض گزر جائے، عورت طہر میں ہو، پاک ہو، اور تم نے جمع بھی نہ کیا ہو، پھر جا کے شرعی سنت کے مطابق طلاق دو۔ وجہ کیا ہے کہ بھی طلاق میں تو حیض میں تو آدمی ویسے دور ہے، طلاق دے دے گا تو اور دوری بڑھ جائے گی، لیکن اگر طہر ہوگا تو رجوع کا زیادہ امکان ہے جو ایام حیض میں نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے فوراً بعد ایک مسئلہ بیان فرما دیا، اور اگلا مسئلہ جب آپ پڑھیں گے تو بات واضح ہو جائے گی۔ آگے مسئلہ اس کے بعد بیان ہوگا کہ جو لوگ قسم کھا لیتے ہیں کہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں 4 مہینے تک اپنی بیوی سے صحبت نہیں کروں گا، اگلا مسئلہ جو آگے پڑھ رہے ہیں اگلی آیات میں للذین یؤلون من نسائہم، مسئلہ ایلا جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ اس قسم کا تعلق جو ہے وہ بھی عورتوں سے آ رہا ہے، اور پہلے حیض کے مسئلے کا تعلق جو ہے وہ بھی عورت کے ساتھ تھا، تو لہذا اللہ کا قرآن جو ہے وہ تو آپس میں ایک دوسرے سے ایسے جڑا ہوا ہے جیسے موتی جڑے ہوئے ہوں، ان کے اندر تو کسی نقص کے پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح علماء نے بیان فرمایا کہ عام طور پر بھی یہ ہوتا ہے کہ حالت حیض میں جب عورت ہوتی ہے اور میاں کی اس کے ساتھ چونکہ قربت نہیں ہو رہی تو کبھی کبھی وہ آ کے ایسی قسمیں بھی کھا بیٹھتے ہیں، اچھا میں اب تمہارے ساتھ نہیں لیٹوں گا،
اچھا میں تمہارے ساتھ نہیں سوؤں گا، اچھا میں نے تمہیں بلایا تم نہیں، انہوں نے کہا میں حیض کی حالت میں، نے کہا بس ٹھیک ہے، بس آئندہ میرے پاس مت آیا کرو، ایسی قسمیں کھا لیتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے ان قسموں کا مسئلہ بھی بیان فرما دیا کہ تاکہ تمہارے مسائل، اگر کوئی قسم کھا بیٹھے بیوی سے بات نہیں کروں گا، یا کوئی قسم کھا بیٹھے بیوی کے ساتھ نہیں لیٹوں، یہ غلط بات ہے، غلط بات ہے، ایسی قسم کو تم ڈھال مت بناؤ۔ اور اسی طرح پھر آدمی لغو الایمان بھی کھاتا رہتا ہے، ان سے بھی اللہ نے سمجھا دیا کہ ہاں اگر تم نے کوئی قسم کھائی اور بما کسبت قلوبکم، جو تم نے اپنے دل کے ارادے سے عزم کے ساتھ قسم کھائی، تو اس پر پھر تمہارا مواخذہ بھی ہوتا ہے، لیکن اگر توبہ کر لو، اللہ تبارک و تعالی غفور بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی حلیم بھی ہیں، بخشنے والے بھی ہیں اور رحم فرمانے والے بھی ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دے اور اللہ پاک ہر قسم کے عذاب سے بچائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کے گھر کو بہتر ماحول اور باعث خیر بنائیں اور شر سے بچائیں۔ کسی آدمی نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، اپنی سالی سے زنا کیا، اسی لیے حکم ہے نا، دیکھیں نا اب شریعت نے کیوں پابندی لگائی ہوئی ہے کہ دیور موت ہے، اسی لیے اسلام نے ہر جگہ پابندی رکھی ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ تمہاری شادی ہو جائے تو اس کی بہنیں بھی تمہارا پردہ ختم ہو تو سالیاں ہو گئی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، بالکل اسلام نے کہا ان کے لیے تو سب سے زیادہ سزا ہے۔ اسی لیے اگر ایک آدمی نے زنا کیا لیکن ہمسائے کی عورت سے زنا کیا، اسی طرح نعوذ باللہ ایک آدمی نے زنا کیا اور اپنی سالی سے کیا، بلکہ اللہ معاف کرے یہ ایسا فتن کا دور ہے، ایسا فتن کا دور ہے، اللہ پاک معاف کرے۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت پہ ایسا وقت آئے گا، اور آپ نے فرمایا ہر وہ حرکت تم کرو گے جو پہلی امتیں کر چکی ہیں، نعوذ باللہ اگر انہوں نے ماں سے زنا کیا تھا تم بھی کرو گے، انہوں نے بہن سے زنا کیا تھا تم بھی کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، اور آج دیکھ رہے ہو سالی سے زنا ہو رہے ہیں، ساس سے زنا ہو رہے ہیں، اللہ پاک معاف فرمائے۔ بلکہ کل ہی مجھے کوئی آدمی بتلا رہا تھا، ایک عورت جس کی عمر بھی 60 سال، اب آپ تصور کر سکتے ہیں 60 سال کی بوڑھی عورت بھی زنا کرائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ صرف یہ نہیں کہ اس عمر میں زنا، بلکہ نعوذ باللہ اس نے کہا کہ مجھے کسی آدمی نے بتلایا کہ اس بدبخت بڑھیا کا یہ عالم ہے کہ پہلے وہ خود بدفعلی کراتی پھر اپنی لڑکی پیش کرتی۔ یعنی آپ کیا سمجھیں گے یہ مسلمان ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سے دعا کرو اللہ رحمت کرے، نکاح نہیں ٹوٹتا لیکن توبہ کرو، استغفار کرو اور گناہوں سے بچو، اللہ پاک معافی عطا فرما۔ ایک عورت ہے ہماری واقف بھی نہیں ہے اور وہ ہمارے پاس آ گئی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرا اپنا پہلا شوہر جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے اور میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو اب ہم کیا کریں؟ وہ تمہارے پاس کیوں آ گئی ہے؟ ہمارے پاس تو نہیں آئی۔ کوئی یہ تو وجہ مجھے سمجھاؤ نا سوال میں کہ تمہارے پاس بیچاری کیوں آ گئی؟ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ولی نہ ہوں، یاد رکھو۔ اس کو کہو کہ عدالت میں محکمے میں جا کے درخواست دے اور باقاعدہ ثابت کرے کہ میرا پہلا شوہر جو ہے فوت ہو چکا ہے۔ آخر کہیں تو وہ مرا ہے نا، اس کا شوہر کسی ملک میں مرا ہوگا، اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہوگا، وہ اس علاقے کے علماء، اس علاقے کے صلحاء، اس علاقے کے شرفاء اس کے گواہ ہوں گے۔ ایسے تھوڑا ہے کہ جو مرضی ہے، بس ایک عورت کہتے میرا خاوند مر گیا، ایک عورت کہتے میرا نکاح ہی نہیں ہے، خاوند بیٹھا ہوا ہو۔ اس قسم کی عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ شریعت میں باقاعدہ کورٹ میں محکمے میں جا کر وہ ثابت کرے اور اپنے اس کے ولی وارث جو ہیں وہ اجازت دیں، خود نکاح میں بیٹھیں اور نکاح کریں، ورنہ اسی سے تو سارے فتنے پھوٹتے ہیں۔ سارے مسئلے تم اسی طرح کے پوچھتے ہو، پتہ نہیں بلا کیا ہے تمہیں۔ کسی عورت کے ساتھ ایک آدمی کے ناجائز تعلقات تھے، اس عورت کے لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیا، فلاں کر لیا، یہ قاضی سے جا کے پوچھو۔ ایک عورت نے 2 بہنیں ہیں، دودھ پیے، یہ بھی قاضی سے جا کے پوچھے، مقامی عدالت میں قاضی کو درخواست دے کر۔
تمہارے مسئلوں کا حل یہی ہے. سرس کے پودے پر بیری کا پابند لگایا ہے، یہ کسی درخت والوں سے پوچھو، محکمہ زراعت سے جا کر سوال کرو. مجھے کیا پتا سرس کیا ہوتا ہے. مجھے ایک بزرگ نے کہا ہے کہ نماز تہجد میں قل هو اللہ احد پڑھو 28 بار، دوسرے میں 25 بار، پھر 30 بار، پھر 313 بار. کوئی بات نہیں، پڑھتے رہو قل هو اللہ احد، تو جتنا پڑھو گے اتنا زیادہ فضیلت ہے. ایسی کوئی بات، بالکل پڑھیں. بکرے کے خصیے جو ہوتے ہیں، کپورے جو ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ مکروہ ہے اور بعض علماء کھانے کی اجازت دیتے ہیں. بہتر ہوتا ہے کہ جس میں ذرا بھی شک پڑے بچو. محرم کی 10 تاریخ کو میٹھے چاول اور شربت بانٹتے ہیں، وہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیوں یعنی کیوں بانٹتے ہیں؟ خوشی میں کہ حضرت حسین شہید ہو گئے، آج شربت پئیں؟ نہ آخر مجھے سمجھائیں کہ جو غم کا دن ہے، اگر تمہیں حضرت حسین سے محبت ہے تو تم ان کے لیے دعا کرو، تم ان کے طریقے پہ چلو، ان کی سنت پہ عمل کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو کہ ظالم کے آگے نہیں جھکنا، گردن دے دوں گا لیکن ظالم کے آگے نہیں جھکوں گا. ان کی اسوے کی پیروی کرو. یہ تھوڑے کہ میٹھے چاول تقسیم کر کے کھاؤ، شربتیں پیو، مزے اڑاؤ. یا ان کو پانی نہیں پلا تھا تو تم جن کو پلا رہے ہو ان کو بھی نہیں ملا، ان کا بھی پانی بند ہوتا ہے. بھائی چلو ان کو جو پانی نہ ملا تو تم بھی نہ پیو، 2-3 دن تو نہ پیو نا، 10 دن حضرت حسین کی محبت میں کم از کم 10 دن کھانا پینا چھوڑ دو، پھر تو ہم مانیں گے بھی تم حضرت حسین کے عاشق ہو. یہ کیا معنی ہوا کہ عاشق حضرت حسین کے ان کے بچوں کو پانی نہ ملے اور تم شربت روح افزا کے 2 درجن ختم کر دو؟ یہ کون سی؟ یہ سب بدعات ہیں، بالکل ناجائز ہیں. کھانا بھی حرام ہے، کھلانا بھی حرام. اگر تمہیں حضرت حسین سے محبت ہے سارا سال خیرات کرو، کوئی منع کرتا ہے تمہیں؟ صرف 10 محرم کو تمہیں حسین یاد آتے ہیں. باقی 10 محرم کا روزہ رکھنا جو ہے 10 یا 11 9 یا 10 یہ سنت ہے اور اس کا تعلق حضرت حسین سے نہیں ہے. حضرت حسین تو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے جب میرے مدنی نے روزہ رکھا ہے عاشورہ کا. اس کا حضرت حسین سے کوئی تعلق نہیں. یہ تو مدینہ منورہ میں جب حضور ہجرت فرما کے گئے ابھی بی بی فاطمہ کا نکاح بھی نہیں ہوا تو یہودی روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا. حضور نے فرمایا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی اور فرعون غرق ہو گیا تھا، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں کہ ہم اپنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی خوشی مناتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا پھر موسیٰ علیہ السلام کا حق تو مجھ پہ زیادہ ہے کیونکہ وہ بھی اللہ کے رسول، میں بھی اللہ کا رسول. آپ نے فرمایا صحابہ تم روزہ رکھا کرو لیکن ایک نہ رکھا کرو تاکہ یہودیوں کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو جائے. وہ ایک رکھتے ہیں 10 کا، تم 9 اور 10 رکھو یا 10 اور 11 رکھو. اور پابندی سے یہ روزہ رکھا جاتا تھا. جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے حضور نے فرمایا من شاء فلیصم ومن شاء فلیفطر. اب جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے، جو نہ چاہے نہ رکھے، اس کی مرضی ہے. اب تمہارے روزے رمضان میں فرض آ گئے ہیں، وہ پابندی سے نبھایا کرو. یہ روزہ رکھنا بھی سنت ہے لیکن حضرت حسین کا سمجھ کے رکھو تو پھر ناجائز ہے کیونکہ حضرت حسین کا تو اس واقعے سے کوئی تعلق ہی نہیں. اگر آدمی چوتھی رکعت میں رکوع سے پہلے جماعت میں ملے تو 1 رکعت مل گئی. اب حنفی حضرات کے نزدیک تو یہ ہے کہ وہ درود نہ پڑھے بلکہ تشہد پڑھ کے اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ تک بیٹھا رہے کیونکہ ابھی اس نے باقی نماز پوری کر لی ہے. اس لیے جب باقی پوری کر لے تو پھر آخر میں پورا تشہد پڑھے. لیکن حنابلہ کے نزدیک اور شوافی کے نزدیک سارا اگر آخر تک درود بھی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے. مرفوعاً کا معنی ہوتا ہے جو حدیث حضور خود فرمائے. صحابی کہتا ہے مثلا ان ابی ہریرہ قال رسول اللہ، یہ ہوتی ہے مرفوع کہ بھئی اس نے بات حضور تک پہنچا دی. اور اگر صحابی کہتا ہے قال ابی ہریرہ یا ان ابن عباس قال تو معنی یہ ہے کہ صحابی تک بات موقوف ہے، اس کو آگے اونچا نہیں کیا گیا. صفا اور مروہ پر کھڑے ہو کے جو تکبیریں کہتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کوئی نہیں، یہ تو بدعت ہے، کوئی ضروری نہیں.
بس آپ گئے شروع کیا اور چلے گئے. قربانی کا جانور ہو تو ضروری ہے کہ 2 دانت، ہاں 1 سال مکمل کر کے دوسرے سال میں پاؤں ہو بکری کا، ضروری ہے. دم والے میں بھی وہی شرط ہے. مسا جو ہے درست کر کے، مانا یہ ہے کہ سر پہ مسا کرے بس. امام شافعی کے نزدیک یوں 3 ہاتھ بھی لگ جائیں ٹھیک ہے، اور حناف کے نزدیک پورا کرے پھر واپس لے آئے. ان کے نزدیک تو پھر گردن کا بھی مسا ہے. باقی ائمہ کے نزدیک گردن کا مسا نہیں ہے. آدمی کے ہاتھ کی انگلیاں جو ہیں کیا لفظ اللہ کی مانند ہیں، جو جس کی ٹیڑھی ہوں وہ کس کی مانند ہوں گی؟ تو تم خود جو سیدھے ہو تم کس کی مانند ہو؟ ایسے جاہلانہ باتیں، کیا تعلق؟ تم مخلوق ہو، تشبیہ اپنے آپ کو اللہ سے دے رہے ہو. اس سے بڑا جہل بھی کوئی ہے؟ دم والا گوشت مسکین کو دینا ضروری ہے یا دوستوں کو دینا ضروری ہے؟ دوستوں کا کیا تعلق دم سے؟ یعنی تم دوستوں کے لیے یہی مال ڈھونڈتے رہتے ہو، لوگوں سے دم کا لے آیا ان کو کھلا دیا. یہ تو ناجائز ہے. بھائی فقراء حرم یعنی اللہ کے گھر کے حرم کے مسکین فقیروں کو کھلاؤ. اب حیات جو ہے کس کی تصنیف ہے؟ کتاب لے لو، لکھا ہوگا اوپر. یہ بھی کوئی مسئلہ ہے کہ میں بتاؤں؟ حضرت شیخ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی بھی ہے، اور بھی پتہ نہیں کسی نے لکھی ہو، اللہ عالم. کتاب کا تو کئی کتابوں کا نام آب حیات ہو سکتا ہے. اللہ عالم کتنی لکھی گئی ہوں گی. جو بہرحال معروف کتاب ہے وہی ہے. تم کتاب لے لو، اوپر لکھا ہوا ہوگا. ماشاءاللہ مولوی بکی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. کہتے ہیں جی کہ اگر زمین ٹھیکے پر دی جائے تو جائز ہے. بھئی ٹھیکے پر زمین دینے میں تو جھگڑا ہی کوئی نہیں. بات سمجھو. یعنی اگر میں زمین دے دوں کہ بھئی میں 2000 روپے ٹھیکے پہ ایکڑ دے دیا، اس میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. البتہ مزارگیری میں جھگڑا ہے. یعنی جو ہم دیتے ہیں نا زمینیں مزیروں کو کہ بھی تم کاش کرو اور محصول ہمارا اور جو رحکام ہوگی وہ تمہاری، اس میں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو ناجائز کہتے ہیں. صاحبین کے نزدیک وہ جائز ہے. لیکن آدمی ٹھیکے پہ دے دے کہ بھی مثلا 50,000 روپے کا مربع کا میں ٹھیکہ دیتا ہوں، تم جانا تمہارا کام، وہ تو جائز ہے. وہ تو کسی کے نزدیک منع نہیں. کہتا ہے جی کہ روڈ پر جا رہی تھی کوئی گاڑی تو 2 مثلا نگ گر گئے، ان میں چاول تھے. میں نے اٹھا کے روڈ کے کنارے رکھ دیے. کوئی 3 دن ہو گئے کوئی آدمی نہیں آیا. بہرحال تم غریبوں کو دے دو، مسکینوں کو. اگر تم خود مسکین ہو تو پھر کھا لو، لیکن اگر کبھی مالک آ جائے تو پھر تمہیں واپس کرنے ہوں گے. ورنہ غریبوں کو مسکینوں کو دے دو. اس کو بھی خیرات کا ثواب ملے گا جو مالک ہے، اور تمہیں بھی خیرات کا ثواب ملے گا کہ تم نے خیرات کر دیے. بہرحال والدہ فوت ہو گئی ہیں، ان کی نمازیں رہ گئی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ پاک جو بھی فوت ہو گئے دعا کرو ان کی مغفرت ہو. بہرحال بعض ائمہ نے احناف کے نزدیک فدیہ اس کا دیا جا سکتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے ان کی مغفرت کی دعا کرو. میں نے روزہ بدھ کو اور جمعرات کو رکھا. بہرحال یہ ہے جی کہ ڈائریوں میں تو اسی طرح تھا، لیکن یہاں کے مفتی صاحب نے تحقیق فرمائی کہ جمعرات اور جمعہ کو رکھنا چاہیے تھا. میں نے حج افراد کیا، قربانی نہیں دیا. بعد میں خیال ہے میں رمضان کی عید کی رات میں عمرہ کیا تھا. اگر آپ یہاں رہتے ہیں اور عمرہ آپ نے تنعیم سے کیا تھا پھر آپ پر کوئی دم شم نہیں. اگر آپ نے عمرہ میقات سے کیا تھا تو پھر آپ کو دم تمتع دینی چاہیے تھی، حدود حرم میں دینی ہوگی. جدہ والوں کے لیے اگر مکے میں آئیں تو کیا نماز قصر پڑھیں؟ احناف کے نزدیک، حنفی حضرات کے نزدیک تو قصر نہیں بنتی، چونکہ جدہ جو ہے وہ 48 میل شرعی نہیں بنتا، کم بنتا ہے. اور باقی ائمہ کے نزدیک مسافر ہے جدہ کے لیے بھی قصر کرے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب تک 48 میل شرعی سفر نہ بنے اس وقت تک مسافر نہیں بنتا. اور سفر یوں نہیں ہوتا کہ گھر سے پیمانہ شروع کر دو، جب اپنے گھر کے شہر کے علامات سے باہر نکلو تو لہذا وہ تو جدے نکلتے نکلتے تو آدھا تو ہمارا سفر ہو جاتا ہے. کہتے ہیں جی کہ سج نماز پڑھتے ہوئے
بعض لوگ جو ہیں وہ سجدے کی جگہ کے بجائے ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ خشوع اور خضوع کا تعلق یہی ہے کہ آدمی ادھر ادھر نظر نہ ہٹائے، ورنہ اللہ اپنی نظر ہٹا لیتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی آدمی بیوی سے رات کو روشنی میں مجامعت کرے، ہم بستری کرے تو جائز، کیوں بیوی کو دن کو نہیں دیکھتے ہو؟ دن کو دیکھنا جائز ہے تو رات کی روشنی میں بھی دیکھنا جائز ہے۔ بیوی جو ہے تمہاری اللہ کے بندے، بیوی کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ دوسری عورت کو تم نہ دیکھو، بیوی کو جس طرح مرضی آئے دیکھتے رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دن کو بیوی سے ہم بستری جائز ہے، کیوں جائز نہیں؟ یعنی رات کو بیوی ہوتی ہے، دن کو بیوی نہیں ہوتی؟ اللہ کے بندے، بیوی ہے، دن ہو رات ہو، تمہاری مرضی ہے کیا ہے؟ محرم کے مہینے میں عمرہ کرنے کا کوئی حکم نہیں۔ میں نے عمرہ کیا، گھر گیا، مجھے پیشاب آ رہا تھا تو میں حمام میں چلا گیا تو میں نے احرام کی چادر کھول دی تو کیا ہو گیا؟ کھول کے ہی پیشاب کرنا تھا، احرام باندھ کے پیشاب کرنا تھا؟ یہ بھی کوئی عقل ہے اللہ کے بندے؟ کامن سینس ہے، پیشاب جو آئے تو چادر نہیں کھولو گے؟ ان لوگوں نے یہ سمجھا ہوتا ہے کہ یہ احرام کی چادر باندھی ہے نا، اگر یہ یوں گر گئی نا احرام، عمرہ ختم۔ اللہ کے بندے، اس کا کیا ہے؟ کھل گئی، گر گئی، پھر رکھ لی، پھر باندھ لی، گندی ہو گئی، اتار کے دھو لی، بدل ڈالی اور چادر پہن لی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نے قسم کھائی ہے کہ سگریٹ نہیں پیوں گا، پھر پینے لگ گیا، دوبارہ بھی توبہ کرو اور کوشش کرو چھوڑنے کی، یہ گندی چیز ہے۔ اور قسم کا جو ہے یہ نہیں ہے کہ کفارہ، قسم کا کفارہ تم نے قسم کھائی اور توڑی، اس کا تو گناہ بھی ہے، توبہ بھی کرو، کفارہ بھی ادا کرو، سگریٹ بھی چھوڑو۔ ہمارے دو عزیز ہیں، وہ طواف الوداع کے بغیر چلے گئے اور ان کو معلوم تھا کہ طواف الوداع ضروری ہے، تو پھر وہ ایک ایک دم ادا کریں گے، ایک ایک بکری یہاں پیسے بھیج کے دم ادا کروائیں۔ پتہ بھی تھا کہ طواف الوداع واجب ہے تو پھر چلے۔ اگر انہوں نے طواف زیارت کے بعد کوئی طواف کیا تھا پھر بکری سے بچ جائیں گے۔ ایک بات یاد رکھو، یعنی اگر طواف زیارت جو کرتے ہیں نا 10، 11، 12 کو، اس کے بعد اگر انہوں نے کوئی ایک طواف، 2 طواف کیے تھے پھر تو جرمانے سے بچ جائیں گے۔